بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال زبردست بارش کی سی ہے جو زمین پر برسے۔ پھر زمین کی تین قسمیں ہیں۔ بعض زمینیں ایسی صاف ہوتی ہیں کہ وہ پانی کو پی لیتی ہیں اور بہت سبزہ اور گھاس اگاتی ہیں، اور دوسری قسم کی زمین وکانت منہا اجادب، وہ سخت زمین ہوتی ہے، امسکت الماء، پانی کو اپنے اندر سٹاک کر لیتی ہے، روک لیتی ہے، بڑے بڑے تالاب بن جاتے ہیں۔ فنفع اللہ بہ الناس، اللہ اس کے ذریعہ لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں۔ فشربوا وسقوا، وہ خود بھی سیراب ہوتے ہیں اور زمینوں کو بھی سیراب کرتے ہیں۔ اور تیسری قسم واصابت منہا طائفۃ اخری، ایک تیسری قسم کی زمین ہے، انما ہی قیعان، یہ بالکل بنجر زمین ہے، لا تمسک ماء، نہ تو یہ پانی کو روک سکتی ہے، ولا تنبت کلا، اور نہ ہی یہ کوئی سبزہ وغیرہ اگاتی ہے۔ یہ سب سے بدترین زمین ہے۔ دوستو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ علم اور ہدایت جو اللہ نے مجھے دے کے بھیجا ہے، یہ نور جب اور یہ بادل جب برسا علم و ہدایت کا، تو تین قسم کے قلوب ہیں۔ بعض قلوب تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے ہیں جو ان کے ظاہری الفاظ کو بھی لیتے ہیں اور ان کے معنی و مفاہیم کی گہرائی تک بھی پہنچتے ہیں۔ حضور نے اس کو تعبیر کی ہے، فذالک مثل من فقہ فی دین اللہ، وہ لوگ جو دین میں فقاہت حاصل کرتے ہیں، خود بھی دین سیکھتے ہیں اور لوگوں کو بھی دین سکھاتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی قسم ہے۔ یہ دل سب سے زیادہ مبارک دل ہیں جو دین میں سمجھ اور تفقہ حاصل کرتے ہیں۔ اور دوسرا وکانت منہا اجادب، اور وہ قلوب کچھ ایسے ہیں جو ظاہری الفاظ، جیسے محدثین کی جماعت ہے کہ وہ ظاہری الفاظ امت تک منتقل کر رہے ہیں اور امت ان ظاہری الفاظ سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اور تیسرے وہ دل ہیں جو بدترین دل ہیں، نہ تو ان کو خود فائدہ ہو رہا ہے اور نہ وہ کسی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ یہ وہ دل ہیں جنہوں نے ہدایت کو سرے سے قبول ہی نہیں کیا۔ تو دوستو، یہ تین قسمیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دلوں کی بیان فرمائی ہیں۔ ہمیں اپنے دلوں کو پہلی قسم کا رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم ہدایت کو قبول بھی کریں اور ہمارے ذریعہ سے ہدایت آگے بھی پھیلے۔ ہم فرائض و ارکان اسلام کے خود پابند بھی ہوں اور ہمارے ذریعے سے لوگ بھی فرائض و ارکان اسلام کے پابند بنیں۔ اور اگر ہم خود دین میں سمجھ پوری طرح سے حاصل نہیں کر سکے اور وقت گزر گیا، تو اپنی اولادوں کے بارے میں نیت کر لیجئے کہ ہم اپنی اولادوں کو ایسا بنائیں گے کہ ہماری اولادیں دین کے ظاہری الفاظ، قرآن و حدیث کے ظاہری الفاظ کو بھی سیکھیں اور اس کے معانی و مفاہیم کو سیکھ کر امت تک پہنچانے والے ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔